جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم سر سید احمد خان کے حالات زندگی اور ان کی علمی و ادبی خدمات کے حوالے سے بات کریں گے، اور سر سید احمد خان کے حوالے سے ان کے مضامین کی خوبیاں، خامیاں، ان کے اسلوب نگارش، تہذیب الاخلاق، رسالے کے اثرات، سر سید بطور ادیب یا مصلح اور جدید نثر کے بانی غالب یا سر سید، ان جیسے سوالوں کے تمام جوابات کے حوالے سے جو ہے ویڈیوز موجود ہیں، ان کے لنک آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 دلی میں نانا خواجہ فرید الدین کی حویلی میں پیدائش ہوئی۔ والدہ عزیز النساء بیگم اور والد میر متقی تھے۔ نقوی خاندان سے تھے اور سلسلہ نسب 35 واسطوں سے امام حسین سے ملتا ہے۔ آباء و اجداد شاہ جہاں بادشاہ کے عہد میں ہرات یعنی افغانستان سے آئے۔ نانا کو مغلیہ دور میں دبیر الدولہ، امین الملک، خان بہادر، مصلح جنگ کا خطاب ملا۔ سر سید 1893 میں نائب منشی اور 1841 میں منصفی کا امتحان پاس کر کے منصف مقرر ہوئے۔ 1842 میں فتح پور سیکری میں ان کا تبادلہ ہوا۔ 12 جنوری 1855 میں مستقل صدر امین بن کر بجنور گئے۔ 1858 میں صدر الصدور بن کر بجنور سے واپس مراد آباد آئے۔ 1850 اور 1853 میں قائم مقام صدر امین بن کر روہتک گئے۔ والدہ کا انتقال 1857 جبکہ والد کا انتقال 1838 میں ہوا۔ 1861 میں بیوی کا انتقال ہوا۔ 3 بچے، سید حامد، سید محمود اور ایک بیٹی تھی۔ حکیم احسن اللہ خان کی فرمائش پر بہادر شاہ ظفر نے سر سید کو جواد الدولہ سید احمد خان عارف جنگ کا خطاب دیا۔ 1864 میں رائل ایشیا ٹکس سوسائٹی نے سر سید کو فیلوشپ دی۔ 1862 میں سر سید نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس کا کام ترجمے کرنا تھا۔ 1870 میں سر سید نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، اور یہ رسالہ مشہور انگریزی رسالوں اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر سے متاثر ہو کر جاری کیا گیا۔ 1880 میں سر کا خطاب عطا کیا گیا۔ 1875 میں علی گڑھ میں MAO کالج کی بنیاد رکھی، جس کا افتتاح 1875 میں سر ولیم میور نے کیا۔ 1877 میں علی گڑھ کالج کا افتتاح لارڈ لیٹن نے کیا، اور 1859 میں مراد آباد میں فارسی مدرسہ، جبکہ 1864 میں غازی پور میں انگریزی مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے علاوہ 1 اپریل 1869 کو دونوں بیٹوں کے ہمراہ سر سید جو ہیں وہ انگلستان گئے، کیونکہ ان کے بیٹے کو اسکالرشپ ملی تھی، تو سر سید بھی ان کے ساتھ گئے، اور اخراجات کے لیے سر سید نے اپنا کتب خانہ فروخت کر دیا، جبکہ گھر جو ہے انہوں نے گروی رکھ دیا۔ 1 سال 5 ماہ تقریباً لندن گزارنے کے بعد 1870 میں وہ واپس آئے۔ سفر نامہ مسافران لندن کے نام سے انہوں نے لکھا۔ لندن کے سفر کا حال انہوں نے سفر نامہ مسافران لندن کے نام سے لکھا۔ اسی سفر میں ملکہ وکٹوریہ سے ملے، اور CSI کا خطاب سر سید کو دیا گیا، اور اسی قیام لندن کے دوران خطبات احمدیہ کا مسودہ انہوں نے تحریر کیا۔ 1882 میں ایجوکیشن کمیشن کے اور 1887 میں پبلک سروس کمیشن کے ممبر سر سید احمد خان چنے گئے۔ 1888 میں انہیں نائٹ کمانڈر اعلیٰ ستارہ ہند کا خطاب ملا۔ 1899 میں ایڈنبرا یونیورسٹی نے اعزازی ڈگری دی۔ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی 1886 میں بنیاد رکھی، اور خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند کمیٹی 1870 میں قائم کی۔ ان کی مشہور تصانیف اثار الصنادید 1847 میں لکھی گئی، جس میں انہوں نے قدیم عمارات کا حال لکھا، اور گارساں تتاسی جو کہ فرانسیسی ایک ادیب تھے، انہوں نے 1861 میں اس کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا۔ تاریخ سرکشی بجنور 1858 میں، کلمۃ الحق 1849 میں لکھی گئی۔ جام جم 1840 میں لکھی گئی، جس میں سر سید نے امیر تیمور سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک 43 مغل بادشاہوں کے فارسی حالات قلم بند کیے۔ رسالہ لائلز محمڈنز آف انڈیا انہوں نے 1860 میں لکھا، اور اس میں انہوں نے
1857 کی جنگ آزادی یا غدر میں انگریزوں کے جو حمایتی مسلمان تھے ان کے حالات تحریر کیے، اور رسالہ اسباب بغاوت ہند 1859 میں لکھا، اور 1857 کی بغاوت کی وجوہات تحریر کی۔ 1896 میں انہوں نے سیرت فریدیہ کے نام سے اپنے نانا کی سیرت تحریر کی، اور سلسلۃ الملوک 1852 میں لکھا، جلاء القلوب 1839 میں لکھی اور 1843 میں شائع ہوئی، تحفہ حسن 1844 میں لکھی، اور یہ شاہ عبدالعزیز دہلوی کی کتاب تحفہ حسن عشریہ کا ایک اردو ترجمہ ہے۔ راہ سنت در رد بدت کے عنوان سے انہوں نے 1850 میں کتاب لکھی۔ آئین اکبری انہوں نے دوبارہ مرتب کی، اور کلمۃ الحق 1849 میں لکھی، تذکرہ جہانگیری لکھی، اور تبین الکلام انہوں نے بائبل کا ترجمہ کیا اور اس کی تفسیر لکھی۔ سر سید کو ان کی خدمات کے اعتراف میں جدید اردو نثر کا بانی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اردو کو ایک نیا ڈھنگ، ایک نیا اسلوب عطا کیا، اس کو سیدھے سادے راستے پہ چلایا۔ سر سید کو ان کی مضمون نگاری کے حوالے سے اردو مضمون نگاری کا بانی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق میں جو مضمون لکھے، جس کی وجہ سے ہی ان کو اردو میں مضمون نگاری کا بانی تصور کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سر سید ہی بر صغیر میں دو قومی نظریے کے اصل بانی ہیں۔ 81 برس کی عمر میں 27 مارچ 1898 میں وفات ہوئی، اور اپنے ہی کالج علی گڑھ میں ان کو دفن کیا گیا۔ شکریہ۔